سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈینٹل بلنگ ہے کیا چیز۔ اب دیکھیے پاکستان میں ہم جب بیمار ہوتے ہیں یا ہمارے دانت میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ ہمارا چیک اپ کرتا ہے، دوائی وغیرہ دے دیتا ہے اور ہم سے پیسے لیتا ہے۔ یہی طریقہ ہوتا ہے تقریباً ہر جگہ پہ، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، علاج کراتے ہیں اور پیسے دے کے آ جاتے ہیں۔ امریکہ، کینیڈا، یورپین ممالک اور آسٹریلیا کا، تین ممالک کا تو مجھے پتا ہے، میں ان کے لیے کام کر چکا ہوں۔ امریکہ، کینیڈا اور آسٹریلیا کا، ان کا سسٹم تھوڑا مختلف ہے، بہت زیادہ مختلف ہے، یہ بڑے پیچیدہ سسٹم ہے۔ وہاں کا سسٹم یہ ہوتا ہے کہ سب کے پاس، امریکہ میں سسٹم یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، علاج کرواتے ہیں، علاج کروا کے گھر آتے ہیں، آپ پیسے نہیں دیتے۔ پیسے ڈاکٹر کو کس حساب سے ملتے ہیں؟ ڈاکٹر آپ کا بل بناتا ہے، آپ کے ڈاکومنٹس لیتے ہیں، آپ کا نام، آپ کا نمبر، آپ کا ڈیٹ آف برتھ، آپ کی موبائل نمبر، اپنی جو انشورنس خریدا ہوتا ہے، ہر مریض کا وہاں ایک انشورنس ہوتا ہے، ہر مریض کا ایک پالیسی ہوتی ہے سرکاری، وہ خریدا ہوتا ہے۔ تو وہ سارا فارم بناتا ہے، پھر آپ کا علاج کیا ہوا، آپ کا مسئلہ کیا تھا، یہ سارے مسئلے وہ اکٹھے کر کے ایک بل بناتا ہے اور وہ بل وہ انشورنس کو بیچتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب انشورنس یا تو پیسے دے دیتا ہے یا اس میں کوئی پرابلم ہوتی ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ انشورنس مفت میں پیسے دیتا رہے گا، نہیں، زیادہ اکثر اوقات یہی ہوتا ہے، 100 کلیمز جاتے ہیں مگر انشورنس کے پاس، انشورنس 10-20 کے پیسے دے دیتے ہیں اور باقی میں کوئی مسئلہ نکال لیتا ہے۔ بیچ میں ایک اور پارٹی بیٹھی ہوتی ہے جس کو EDI یا کلیئرنگ ہاؤس بولتے ہیں، وہ بھی افیکٹ کر سکتا ہے۔ تو اتنا آسان نہیں ہے انشورنس سے پیسے لینا کہ کلیم بناؤ اور جا کے پیسے ملتے رہو، نہیں، وہ اس کا اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے۔ تو وہ صورت میں ہم ڈاکٹر کے پاس اگر 10-15 یا 20 مریض روزانہ آتے ہیں اور وہ مریضوں کو چیک کرتا ہے، پھر جا کے کلیمز بناتا ہے اور کلیم جا کے انشورنس کو بیچتا ہے، تو اس کا سارا وقت تو اس میں لگے گا، کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا بیٹھا رہے گا بیچارہ، تو مریض کو کب دیکھے گا؟ اس وجہ سے وہ کیا کرتا ہے، تھرڈ پارٹی کو انوالو کرتا ہے، وہ سے کہتا ہے کہ آپ میرے لیے بلنگ کیا کریں۔ بلنگ سے مراد کیا ہے؟ ہم مریض کا اور ڈاکٹر کا ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں کہ ڈاکٹر نے علاج کون سا کیا اور مریض کا ڈیٹا کون سا ہے، اس کا انشورنس کون سا ہے، یہ سارا ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں، ایک محسوس سافٹ ویئر ہوتے ہیں، اس سافٹ ویئر میں وہ ڈیٹا ڈالتے ہیں، وہاں سے آٹومیٹک انشورنس کے پاس ڈیٹا چلا جاتا ہے، ہماری مرضی سے، مطلب ہم بیچتے ہیں اور انشورنس کو پروسیس کرتا ہے۔ اگر اس کو کچھ چاہیے ہوتا ہے تو ہم سے مانگتا ہے، نہیں چاہیے ہوتا تو وہ پیسے دے دیتا ہے۔ ہمیں پیسے کہاں سے ملتے ہیں؟ یہ ہوتا ہے ہمیں ڈاکٹر کو پیسے دینا۔ ہمیں پیسے کیسے ملتے ہیں؟ ہمیں دو طرح سے پیسے ملتے ہیں، یا تو ہم فی گھنٹے کے حساب سے ڈاکٹر کے لیے کام کرتے ہیں، ڈاکٹر سے ہم کہتے ہیں کہ بھئی اب 8 گھنٹے ہم روزانہ کے لیے کام کریں گے، دن میں 8 گھنٹے کام کریں گے، ہفتے میں 5 دن کام کریں گے، ہفتے اتوار سے میں چھٹی ہوتی ہے، اور مہینے کے 22 دن کام کریں گے، اس حساب سے ہم پیسے دیں گے۔ تو اس میں کم سے کم ایک ڈاکٹر آپ کو کم سے کم جب ہائر کرتا ہے تو آپ کو $8 فی گھنٹہ دیتا ہے۔ جو ایک ڈینٹل بلنگ کی میں بات کروں، یاد رکھیے گا، اس میں کمپٹیشن بھی کم ہے اور وہ زیادہ پرائس بھی زیادہ ہے۔ میڈیکل بلنگ میں $5 ہے، اس میں کمپٹیشن زیادہ ہے۔ ڈینٹل بلنگ میں کمپٹیشن بہت کم ہے۔ تو ڈینٹل بلنگ میں کیا ہے، کم سے کم $8 فی گھنٹہ آپ کو مل رہا ہے، مطلب 1200 سے اوپر ڈالر آپ کو مہینے ملتے ہیں ایک کلائنٹ کی طرف سے۔ دوسرے طریقہ کیا ہے آپ کو پیمنٹ کا؟ ڈاکٹر آپ سے کہتا ہے کہ میں فی گھنٹے کے حساب سے نہیں کر سکتا، آپ کو شاید 5 بندے چاہیے ہو کام کرنے کے لیے، ایک ڈاکٹر ہے اور اس کا کام زیادہ ہے تو اس کے لیے 5 یا 6 یا 7 یا 8 مریض بندے آپ کو چاہیے اس کا کام کرنے کے لیے۔ تو اس میں آپ کیا کریں گے؟ یا تو 5 بندے ہائر کریں گے تو اسے بتائیں گے مجھے $40 فی گھنٹہ دیا کریں، وہ یہ افورڈ نہیں کرے گا یا نہیں مانے گا کہ پتہ نہیں اب 2 بندے کام کرے، 5 ویسے رکھے، جو بھی۔ تو یہ سارا مسئلہ ختم کرنے کے لیے ڈاکٹر آپ سے کہتا ہے کہ جتنا بھی میرا بلنگ ہے، جتنا بھی ریونیو سائیکل مینجمنٹ ہے، میرا بل بنانا، انشورنس کو بھیجنا، اسے پیسے لینا، مجھے دینا، جو اس کو چاہیے، یہ سارا آپ کرتے رہے اور میں آپ کو ایک محسوس پرسنٹیج دیتا رہوں گا۔ باقی میں 5%، 6% دونوں کی چلتے، اگر بلنگ کوڈنگ دونوں کی، میڈیکل بلنگ میں 3% بھی چلتے ہیں، 2.5% بھی چلتے ہیں، لیکن ڈینٹل بلنگ میں 10% ہے، کم سے کم 10% ہے، زیادہ سے زیادہ 20%۔ مطلب آپ یہاں سے کام کرتے ہیں، آپ کا ڈاکٹر امریکہ میں بیٹھا ہے، پریکٹس چلا رہا ہے، اور آپ یہاں سے کام کر رہے ہیں، آپ کے پاس 2 یا 3 بندے کام کر رہے ہیں، اور ڈاکٹر جتنا کما رہے ہیں اس میں سے آپ کو 10% دے رہا ہے، تو ظاہر ہے وہ ₹1,00,000 مہینے کا کما رہا ہے، کم سے کم $70,000-80,000 ہر ڈاکٹر لے رہا ہوتا ہے، اس نے ٹیکس دینا ہوتا ہے، اس نے جو خرچے کرنے ہوتے ہیں، اس کا کام ہے۔ جو انشورنس کو $1,00,000 دے گا اس میں سے آپ کو $10,000 پے کرے گا۔
बल्कि आप लेकर 90,000 उसको देंगे और 10,000 आपके पास रहेंगे। ठीक है जी। तो ये जो कोर्स है ये आपके लिए डिजाइन किया हुआ है बताने के लिए कि डेंटल बिलिंग कैसी होती है, किस तरह हम करते हैं, किस तरह फिर हम क्लाइंट लेकर आते हैं। ये वो कोर्स है जो यहाँ पर डिजाइन हो चुका है। ये जो डिजाइन हुआ है, इस पे 30-40 लोगों ने काम किया हुआ है, प्रोफेशनल लोगों ने। और इसी में एक बात याद रखिए, ये वही प्रेजेंटेशन है, वही कोर्स ऑफ कंटेंट है जो आपको सिखाएंगे इंशाल्लाह। इसको हम डेंटिस्ट को सिखाते हैं, जो अमेरिका में हमारे पास क्लाइंट्स है, हम उनको सिखाते हैं बिलिंग, उनकी टीम को सिखाते हैं कि आपने किस तरह काम करना है, हमारे लिए किस तरह करना है। जब हम उसकी कंसल्टेशन करते हैं या उसको बेसिक प्रैक्टिस मैनेजमेंट के लिए बंदी चाहिए होती है, ट्रेनिंग के लिए चाहिए होती है, तो हम क्लाइंट ऐसे ट्रेनिंग करते हैं, इसी सॉफ्टवेयर से इंशाल्लाह आपके सामने रखेंगे। और ये चार एडुकेट्स कौन होते हैं? जो सॉफ्टवेयर वाले होते हैं, सॉफ्टवेयर वाले मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर होते हैं। वो सॉफ्टवेयर जब नया बिकता है, किसी डॉक्टर को देता है, तो डॉक्टर की टीम को सॉफ्टवेयर के नुमाइंदे ट्रेन करते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करना है। अब अगर उस नुमाइंदे को बिलिंग नहीं आती तो डॉक्टर को हाक ट्रेन करेगा। जो बिलिंग कंपनी होती है जो सॉफ्टवेयर परचेस करती है उसको हाक ट्रेन करेगा, तो उनको हम ट्रेन करते हैं। और बिलर के लिए भी है जो आप लोग बिलर फ्रीलांसर से। तो एक जामी सॉफ्ट कोर्स है, इसमें हर अलिफ से लेकर ए तक हर चीज़ का ख्याल रखा गया है और एक एक चीज़ एक्सप्लेन की गई है। इसमें हम आपसे आगे थोड़े चलते हैं। अच्छा जी, तो डेंटल बिलिंग आपको बताया कि क्या चीज़ें हैं। मरीज से मालूमात लेना, डॉक्टर से इंफॉर्मेशन लेना, डेटा लेना दोनों से, और वो दोनों डेटा कंबाइन करके इंश्योरेंस को भेजना, इंश्योरेंस से पैसे लेकर डॉक्टर को देना, ये बिलिंग है। अब हम डेंटल के लिए काम कर रहे हैं, डेंटल प्रैक्टिस के लिए काम कर रहे हैं, तो ये डेंटल बिलिंग है। इसमें हमारे पास डॉक्टर्स होते हैं और डेंटिस्ट होते हैं। अब देखिए कुछ टर्मिनोलॉजी से हम आप लोग को सिखाएंगे। अब देखिए, दो मौलवी लोग जो बैठे होते हैं आपस में, दो कारी जो बैठे होते हैं, दो वकील जो बैठे होते हैं, दो डॉक्टर्स जो बैठे होते हैं, या दो ड्राइवर्स जो बैठे होते हैं, या दो स्टूडेंट्स जो बैठे होते हैं किसी एक डिपार्टमेंट के, तो वो महसूस जबान में बोल रहे होते हैं। देखिए, जो दो औरतें इकट्ठी बैठी होती है, दो आदमी इकट्ठे बैठे होते हैं, तो उन्हें भी कुछ टर्मिनोलॉजी होती है जो आपस में यूज करते हैं। हाँ, ये औरतों के लफ्ज है, हाँ ये आदमियों के लफ्ज है, ऐसे। डॉक्टर्स आपस में कुछ टर्मिनोलॉजी बोलते हैं, वो पेशेंट बोलते हैं, मरीज नहीं बोलते हैं। ठीक है। तो इस तरह की कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आप लोग को सिखाएंगे इंशाल्लाह। तो ये इस तरह की टर्मिनोलॉजी, जिस तरह के क्लेम किसको कहते हैं, प्राइस डिटर्मिनेशन किसको कहते हैं, ठीक है, राइट ऑफ क्या है, डिनाइल्स क्या है, EHR क्या होता है, EDI क्या है, HMO क्या। तो ये वो टर्मिनोलॉजीज है, ये वो वर्ड्स हैं जो डॉक्टर्स यूज करते हैं, जो बिलिंग में हम यूज करेंगे। इंश्योरेंस जिसको समझती है, अब इंश्योरेंस डॉक्टर को नहीं समझते। डॉक्टर क्या होता है? वो प्रोवाइडर, हेल्थ केयर प्रोवाइडर समझते हैं, डेंटल प्रोवाइडर समझती हैं। अब वो क्लिनिक नहीं जानती कि क्लिनिक क्या है, हम उसको बोलते हैं प्रैक्टिस बोलते हैं, प्रोवाइडर प्रैक्टिस बोलते हैं, ऐसे। पेयर है तो हम इंश्योरेंस को यहाँ पेयर भी बोलेंगे, इंश्योरेंस भी बोलेंगे। को पे होता है मतलब मरीज का हिस्सा। पेशेंट को हम पेशेंट बोलते हैं, इंश्योरेंस उसको पेशेंट नहीं बोलते, उसको मेंबर बोलता है, क्योंकि जो मरीज होता है वो इंश्योरेंस का मेंबर होता है, पॉलिसी होल्डर होता है। तो उसको ये पॉलिसी होल्डर या मेंबर कहता है। डॉक्टर उसको पेशेंट नहीं बोलता, डॉक्टर उसको क्लाइंट बोलता है। हम डॉक्टर को क्लाइंट बोलते हैं। तो ये वो चीज़ इंशाल्लाह आपको एक चीज़ सिखाएंगे। ये इतना मुश्किल नहीं है। आगे जाएंगे, ये भी टर्मिनोलॉजी, मेंबर कौन है, सब्सक्राइबर कौन है, रिजेक्शंस कैसे आते हैं, और कोई चीज़ें आप लोग को सिखाएंगे जो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेंटल टर्मिनोलॉजी, दांतों का मुख्तलिफ इलाज होता है। अगर आप यहाँ पर कोई डेंटिस्ट है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मेरे बाकी क्लासेस में, बाकी जो पिछली बैचेज है उनमें डेंटिस्ट मैंने हर क्लास में एक एक दो दो ऐड किया हुआ है। जो मेरे पास डेंटिस्ट 2 या 3 आते हैं, एक दो डेंटिस्ट मैं थोड़ा कॉपरेशन भी करता हूँ, कंसेशन भी करता हूँ, उनके लिए थोड़ी डिस्काउंट होती है, ताकि वजह यह है कि वो मैं किसी की क्लास में भी लगा दूँ। एक क्लास में अभी एक दो डेंटिस्ट है तो एक मैं उठाकर उस क्लास में लगा लेता हूँ जिसमें डेंटिस्ट नहीं है। डेंटिस्ट आपको एक क्लास आपके साथ लेगा, आपको बताएगा कि क्राउन कैसे होता है, दांत का हम इलाज कैसे करते हैं। जैसे आप ये सीख जाएंगे इंशाल्लाह, आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो जब वो बोलेगा कि हाँ हम RCT करेंगे, तो आपको पता होगा कि RCT क्या चीज़ है, क्राउन कैसे होते हैं। ठीक है जी। तो कुछ स्टेप्स है, ये इतना आसान नहीं है। हमने डॉक्यूमेंट्स लिए और इंश्योरेंस को भेजे, हमें पता होना चाहिए हम कर क्या रहे हैं। कुछ चीज़ है, ये एक एक चीज़ आप सीखेंगे। पेशेंट डेमोग्राफिक एंट्री आपको सिखाएंगे कि कौन सी ज़रूरी है, डेमोग्राफिक एंट्री क्या है, कैसे है। आपको सबसे पहले यहाँ पर थ्योरी दिखाएंगे, पढ़ाएंगे, उसके बाद सीधे जाएंगे सॉफ्टवेयर पर, और सॉफ्टवेयर पर प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। पहले एक हफ्ता आपका ऐसे ही गुजरेगा, फिर दूसरे हफ्ते आप लोग जो सॉफ्टवेयर में सिखा रहे हो उस पर प्रैक्टिस करेंगे।
پھر انشاءاللہ تیسرے ہفتے آپ کو سافٹ ویئر دیں گے، آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے، لاگ ان کریں گے، اور وہاں سے اب کیا کریں گے؟ پریکٹس کرتے رہیں گے. جو اب یہاں پڑھیں گے تو گھر میں جا کے پریکٹس کرتے رہیں گے. پیشنٹ ڈیموگرافک انٹری ہے، یہ کیا چیز ہے، کس طرح ہوتی ہے، سافٹ ویئر میں بھی دکھائیں گے انشاءاللہ اور یہاں بھی دکھائیں گے. پھر مریض کو ہم اسکیجول کیسے کرتے ہیں، اپوائنٹمنٹ اسکیجولنگ مطلب یہ مریض کو ہم ٹائم کیسے دیتے ہیں، کب آنا ہے، کس وقت آنا ہے، یہ سارا ہم کرتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس مریض کب آنا چاہیے، کس وقت آنا چاہیے، کس مریض کے پاس آنا چاہیے. یہ سارا آپ کیسے کریں گے، سافٹ ویئر میں کیسے کریں گے، وہ سا انشورنس جو پالیسی ہوتی ہے وہ کیسے ایڈ کریں گے، اس کی جو مریض کے فائل ہوتے ہیں. یاد رکھیں یہ بہت سیکیور چیز ہے، اس میں آپ اپنا مریض کا ڈیٹا شیئر نہیں کریں گے بغیر ضروری پروفیشنلزم کے. کسی بھی اب جاب ریلیٹڈ کوئی کنٹیکٹ ہو تو ٹھیک ہے انشورنس کے ساتھ، ورنہ آپ کنٹیکٹ نہیں کریں گے. یہ نہیں ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہاں یہ اس آدمی سے یا اس عورت سے میں کانٹیکٹ کرنا چاہتا تو آپ کے پاس ان کا ای میل ہے، اس کا فون نمبر ہے، واٹس ایپ نمبر ہے، سب کچھ ہوتا ہے. تو یہ نہ کہ آپ کسی سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ نکالے اور ان سے کانٹیکٹ کر دیں تو آپ کی جاب چلی جائے گی. یہ بات یاد رکھیے گا، کلائنٹ لوز کر جائیں گے جو آپ کو لاکھوں ڈالر منتھلی دے رہے ہیں. تو ان چیزوں کا خیال رکھیں. ہم غریب لوگ یہ کام کرتے ہیں تو ہمیں پروفیشنل بن کر کام کرنا چاہیے. تو مریض کی تصویر، مریض کا ڈرائیونگ لائسنس، مریض کا جو جس طرح کا یہاں پاکستان کا شناختی کارڈ ہوتا ہے اس طرح ڈرائیونگ لائسنس چلتا ہے، اس کے SSN شناختی کارڈ نمبر ہے وہاں پر، آدھار کارڈ ہے انڈیا میں، اس کی انشورنس ID سب کچھ آپ کے پاس ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. کوریج کی یہ مریض کون کون سی علاج اس کے کور ہے. یہ بات یاد رکھیے، امریکہ میں یہ بتانا کہ فلاں مریض کو یہ مسئلہ ہے EB وائلیشن ہے، آپ نے غلط کیا. آپ مریض کا کبھی بھی کسی ایک مریض کا کسی کو نہیں بتائیں گے، آپ انشورنس کو بھی نہیں بتائیں گے اس کا یہ مسئلہ تھا. ٹھیک ہے جی. آپ نے بھیجا ہے بس بھیجا ہے. ٹریٹمنٹ پلانس کیسے بنانا، مطلب ایک مریض آتا ہے 3 دفعہ آتا ہے 4 دفعہ آتا ہے، یہ ساری ایک ایک چیز انشاءاللہ آپ لوگوں کو سکھائیں گے. یہ وہ چیزیں ہیں، تھوڑے آگے اور بھی ہے، سرسری پڑھ دیتا کہ آپ لوگوں کو زیادہ ٹائم ضائع نہ ہو. ٹھیک ہے. ہم کلیم پہ کال کیسے کرتے ہیں، مطلب آپ نے 50 60 20 جتنی بھی کلیمز بنائی، بل بنائے نا، ہم یہاں کلیم بولتے ہیں، بل ابھی یوز کرتے ہیں. بل اپنے بنائے، آپ نے وہ انشورنس کو بھیجے. اب 20 25 دنوں میں کوئی آؤٹ پٹ ہی نہیں آ رہا، کوئی پیسے نہیں آ رہے، کوئی میسج وغیرہ نہیں آ رہا، چکر کیا ہے؟ تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ انشورنس کو کال کرتے ہیں، اسے بتاتے ہیں میں فلاں بول رہا ہوں، فلاں ڈاکٹر کے آفس سے بول رہا ہوں. یہ نہیں بولیں گے پاکستان سے بیٹھ کے گھر سے بول رہا ہوں رات کا وقت ہے، نہیں. اب بتائیے میں جس ڈاکٹر کے لیے آپ کام کرتے ہیں اس ڈاکٹر کے آفس سے بول رہا ہوں، ہم نے یہ اس مریض کا کلیم بھیجا تھا اب تک کیوں نہیں آیا، اس کا وجہ کیا ہے. تو وہ جو وجہ بتائے گا جتنی بھی ممکن ہے وہ سارے آپ کو سکھائیں گے انشاءاللہ. جب وہ یہ کہے گا تو آپ نے یہ پوچھنا ہے، یہ کیا کرنا ہے، آپ نے کیا کیا پوچھنا ہے، ایک ایک چیز آپ کو دکھائیں گے. ہے جب وہ کہتا ہے کہ پیسے ہم نے دیے ہوئے ہیں تو پھر کیا کریں گے، جب وہ کہتے ہیں پیسے ہم نہیں دے رہے اس میں یہ چیز میں سے، اس صورت میں ہم کیا کرتے ہیں. جب وہ کہتا ہے کہ بھائی ہمیں ایکسٹرا کوئی چیز چاہیے تھی جو کہ ابھی تک آپ نے نہیں بھیجی، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، یہ سارا انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. جب انشورنس ہمارے پاس کلیم بنا کر بیچ رہا ہے اس کا پھر ہم کیا کرتے ہیں، کس طرح ہم پیمنٹ پوسٹنگ کرتے ہیں، کس طرح ہم مریض سے پیسے لیتے ہیں. ایک بات یاد رکھیں، ہم ایک کلک پر مریض سے یہاں پیسے لیتے ہیں تو بہت زیادہ محتاط کام ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ بھائی 100 کی جگہ پر 5,000 لکھ دیے، 5,000 تو آپ نے لکھے، آپ کا تو 10% سے پیسے مل گئے، لیکن دوسری دن جب مریض دیکھے گا کہ میرے کریڈٹ کارڈ سے 5,000 کیوں کٹے، تو پھر اب کیا کریں گے. وہ آئے گا ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر آپ سے کہے گا یہ تو ہمارے اکاؤنٹ میں آ گئی، بھائی کیوں آئے. تو اسی وقت ریفنڈ کیا کرے، اگر اب غلطی ہو جاتی ہے تو اسی وقت دیا کرے. سافٹ ویئر میں آپشن ہوتا ہے، یہاں سے اپنے پیسے لیے، آپ کو پتہ چلا، کل دوسرے دن پتہ چلا کہ پیسے زیادہ آ رہے ہیں، دوبارہ دیکھ لیں غلطی، دوبارہ پیسے دے دیں، کوئی بات نہیں، فری ہے. امریکہ کا ٹرانزیکشن فری ہے، ایک پیسہ بھی نہیں کرتا، ٹیکس نہیں ہے. پاکستان کی طرح سسٹم نہیں ہے وہاں پر. ٹھیک ہے. تو پیمنٹ پوسٹنگ آیا. جب انشورنس پیسے نہیں دے رہی ہوتی پھر ہم کیا کرتے ہیں، اپیل کیسے کرتے ہیں. کبھی کبھار کچھ علاج کی ہمیں انشورنس سے ایڈوانس میں اجازت لینی پڑتی ہے، اس کو پرائر ڈیٹرمنیشن کہتے ہیں. وہ ہم کیسے کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی. ہم رپورٹ کیسے بناتے ہیں، اپنے پاس رکھتے ہیں کہ کون کون سے کلیمز ہیں جن میں مسئلہ ہے. فنانس مسائل کو بولتے ہیں جو انشورنس کے پیسے نہیں دے رہی ہوتی کسی وجہ سے. اور ریونیو رپورٹس ہم جنریٹ کرتے ہیں جو جس کی حساب پر ہمیں پیسے لینے ہوتے ہیں، کہ مطلب آپ نے اتنے پیسے لیے تو کانڈس میں سے ہمارا حصہ دے دی، 5% 10% 15% جو بھی آپ کا ہوتا ہے. کلائنٹ کے لیے ہم رپورٹ کیسے بناتے ہیں، کلائنٹ کے لیے ہم ویکلی ہفتی منتھلی رپورٹ کیسے بناتے ہیں، ان کے ساتھ میٹنگ کیسے کرتے ہیں، جو دانتوں کا ایکس رے ہوتے ہیں وہ ہم کیسے اٹیچ کرتے ہیں. انشاءاللہ ایک ایک چیز آپ کو سکھائیں گے، وہ ایسے سکھائیں گے آپ لوگ کو. یہ ڈیموگرافک انٹری ہے، ٹھیک ہے. اس کے بارے میں بتائیں گے کہ کون کون سی چیزیں ضروری ہیں. پھر ہم آگے جائیں گے.
کہ ضروری کیوں ہے، پھر جا کے سافٹ ویئر میں آپ لوگ کو دکھائیں گے. میں آپ لوگوں کو سافٹ ویئر بھی دکھاتا ہوں. مجھے 1 سیکنڈ کے لیے اسکرین بند کرنا ہے. اور یہ جو سافٹ ویئر پہلی دفعہ اسٹارٹ ہوتا ہے تو 1 سیکنڈ ڈیڑھ لیتا ہے. اچھا، سافٹ ویئر دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ سافٹ ویئر ہوتے ہیں جو آپ لاگ ان کر کے اسی طرح چلاتے ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے. اور دونوں سافٹ ویئرس کے لاگ ان آپ کو ڈاکٹر پرووائڈ کرے گا، اس کی ذمہ داری ہے. کچھ کیسز میں کیا ہوتا ہے، آپ کے پاس کلائنٹ آتے ہیں، اس کے لیے کام تو بہت اچھا کر رہا ہوتا ہے، لیکن آپ کو دقت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے وہ سافٹ ویئر کی وجہ سے پسند نہیں ہوتا، تو آپ اسے کہتے ہیں کہ مجھے ایک اچھی سافٹ ویئر کا پتہ ہے، آپ کائنڈلی وہ خرید لیں. تو یہ وہ سافٹ ویئر ہے. اس سے بہترین سافٹ ویئر کوئی میں نے نہیں دیکھا پچھلے اپنے سروس میں. تو یہ سافٹ ویئر ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس پہ ہم مریض کیا سیٹ کرتے ہیں. آپ کو ایک چیز دکھائیں گے، آپ یہ خود بھی کریں گے انشاءاللہ، کہ ہم یہاں کلک کرتے ہیں اور یہ مریض کا نام وغیرہ لکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اگر وہ مریض ہے تو ٹھیک ہے، اگر مریض کے ساتھ آیا ہوا ہے تو ہم یہاں لکھتے ہیں. پھر مریض کو ہم سرچ کرتے ہیں. یہ اس کا اسکیجولر ہے. یہاں پر ہم مریض کو اس طرح اسکیجول کرتے ہیں، اس طرح اس کی علاج لکھتے ہیں جو علاج ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ ایگزام کے لیے آیا ہوا ہے اور یہ $28 اس کے کھاتے میں چلے گئے. یہ ہم نے اس کو 15 منٹ کا ٹائم دے دیا. سونیا ارم کو، ایک اسٹوڈنٹ ہے، انہیں پریکٹس کیا ہوا تھا تو اپنا نام ایڈ کیا ہوا ہے. تو جس طرح ہم سرچ کرتے ہیں کوئی بھی مریض تو ہم یہاں سے سرچ کرتے ہیں کوئی بھی، یہ آ گیا اس طرح. تو ایک ایک چیز انشاءاللہ آپ لوگ سکھائیں گے. سافٹ ویئر پہ بھی، سافٹ ویئر پہ ڈیٹا کیسے نکلتا ہے مریض کا، ہم انشورنس و کلیم کیسے بیچتے ہیں، اسے کورسز کیسے ایڈ کرتے ہیں، اے ڈی اے کورس کیسے ایڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایک ایک چیز تو انشاءاللہ 1 مہینے میں اس کی اینڈ پر کیا ہوگا، آپ سافٹ ویئر ای سیکھیں گے. اس کے بعد 2 سافٹ ویئر اور سیکھیں گے. اس کے ساتھ آپ کیا کریں گے، آپ ورک سیکھیں گے انشاءاللہ. آپ ورک سیکھتے سیکھتے اسی وقت آپ لوگ کی تو پروفائل بنائیں گے. اپنے کام تو سیکھ لیا لیکن کلائنٹ لائیں گے کیسے، مسئلے کی بات یہ ہے. اصل چیز یہ ہے کہ کلائنٹ کیسے لائیں گے. ہاں ہاں، یہ ایک آپشن ہے سافٹ ویئر میں. انشاءاللہ ایک چیز آپ لوگ کو سکھائیں گے، چارٹنگ سکھائیں گے آپ لوگوں کو، تو پھر چارٹنگ کی ضرورت نہیں رہے گی. تو کیا کریں گے، سافٹ ویئر آپ سیکھ جائیں گے، بلنگ آپ سیکھ جائیں گے، اس کے بعد سافٹ ویئر سیکھ جائیں گے، 2 3 سافٹ ویئر آپ سیکھ جائیں گے. اس کے بعد پھر اے آر سیکھیں گے. اے آر ایک اسٹیپ ہے اکاؤنٹ ریسیویبل جسے کہتے ہیں، جس میں ہم انشورنس کا کالز کرتے ہیں، اسے ہم انفارمیشن لیتے ہیں، کلیمز میں جو غلطی ہوتی ہے وہ سدھار کر دوبارہ بیچتے ہیں. تو اس پوری پروسیس کو بولتے ہیں اے آر. ای وی ایف سیکھیں گے، یہ پورا 1 ہفتہ اس میں لگے گا انشاءاللہ. پھر اپ ورک جس کا پروفائل بنا ہوا ہے تو اس کو اپڈیٹ کریں گے ڈینٹل بلنگ کے ساتھ. جس کا نہیں بنا ہوا تو اس کے انشاءاللہ میں خود بنا کر دوں گا، یا میں ادھر ایک کا پروفائل شیئر کروں گا اور بتاؤں گا. اسی طرح کی چیزیں اپنے پروفائل میں ساتھ ایڈ کرتے رہیں. آپ کو پروفائل ایڈ کریں گے، آپ کے لیے پروجیکٹس بنائیں گے انشاءاللہ. پروپوزل سکھائیں گے آپ لوگوں کو، پروپوزل کیسے بیچتے ہیں، کلائنٹ سے بات کیسی کرنی ہے، نئے کلائنٹ سے کس طرح ڈیلنگ کرنا ہے، اسے کون کون سی چیزیں لینی ہے، آپ نے کام سٹارٹ کرنا ہے کس طرح سٹارٹ کرنا ہے، کون کون چیزیں آپ کو پہلے دن ضروری ہوتی ہے. تو وہ چیزیں آپ کو سکھائیں گے انشاءاللہ. اور پھر آپ کو ایگزام بھی آن لائن ہوگا، آپ کو سرٹیفکیٹ بھی دیں گے. ہماری کمپنی امریکہ میں رجسٹرڈ ہے، 12 سال سے رجسٹرڈ ہے. تو اسی کمپنی کا انشاءاللہ آپ کو سرٹیفکیٹ دیں گے. اگر آپ اپ ورک پہ کام نہیں کرنا چاہتے، ایز اے فری لانسر اکیلے آپ کسی کمپنی میں کام کرنا چاہتے ہیں، پاکستان میں بہت ساری کمپنی ہے، اس میں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان ہزاروں میں سے 1 یا 2 بندہ ڈینٹل کا ہوگا. جب آپ ان کے پاس جائیں گے، آپ 1 سال کا ایکسپیرینس لیٹر ساتھ لے کے جائیں گے. جب آپ کے پاس انفینٹی کا سرٹیفکیٹ ہوگا ڈینٹل بلنگ ٹریننگ کا، وہ بھی 2 مہینے کا سرٹیفکیٹ انشاءاللہ آپ کو دیں گے، کیونکہ یہ 3 مہینے کا کورس ہے، ہم نے 1 مہینے میں کور کرنا ہے. مجھے پتہ ہے آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بہت بیسک لوگوں کے لیے ہے. سب کچھ اس میں رکھا ہوا ہے، شروع سے ایڈوانس کی چیزیں بھی اس میں ڈالی ہوئی ہے اور بیسک کی چیزیں بھی ڈالی ہوئی ہے. اس وجہ سے اگر دیکھا جائے تو پوری مہینے کا کورس ہے، 3 مہینے کا کورس ہے، لیکن مہینے میں گارنٹی دیتا ہوں آپ سیکھ جائیں گے انشاءاللہ. تو اس کے بعد اگر آپ کسی بھی پاکستان کی کمپنی میں جا کے ٹرائی کرتے ہیں تو میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو کم سے کم 70 سے لے کر 90 ہزار کی سیلری ملے گی. پہلی سیلری 17 ہزار سے لے کر 90 ہزار کے بیچ میں ہوگی، کیونکہ ڈینٹل بلر ہے آپ. کلاسز ڈیلی ہوگی، ہفتہ اتوار چھٹی ہے، باقی ڈیلی ہوگی. 10 سے اس ٹائم ہو گئے 10 سے لے کر 10:40 تک انشاءاللہ. اگر آپ لوگوں کے کچھ سوال و جواب ہوتے ہیں، کچھ باتیں آپ لوگوں نے پوچھنی ہوتی ہیں، تو 20 15 منٹ اگر زیادہ لگتے ہیں تو کوئی بات نہیں. لیکن اسکیجول یہی ہے کہ 40 منٹ کی کلاس ہے اور روزانہ کلاس ہے. غیر حاضری بہت بری لگتی ہے مجھے، تو کوشش کریں کہ آپ بالکل غیر حاضر نہ ہو. یہ بہت ضروری ہے کلاس میں رہے. کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہے، صرف بلنگ نہیں ہے، بلنگ تو آپ سیکھ جاتے ہیں، لیکن میں آپ لوگ کچھ ٹپس دوں گا.
روز روز کچھ نہ کچھ ٹپس بتاؤں گا کہ کلائنٹ سے کس طرح رہنا ہے، اس سچویشن میں آپ نے کیا کرنا ہے. تو آپ وہ ٹپس مس کرتے ہیں، کل کو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اسی وجہ سے ایک چھوٹی سے 5 منٹ کی بات کی وجہ سے اگر آپ کا کلائنٹ آپ سے چلا جاتا ہے، آپ وہاں سمجھ نہیں رہے ہوتے، آپ غلطی کرتے ہیں، تو کلائنٹ آپ سے چلا جائے تو بہت غلط ہے. یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ کیلکولیٹر ہے، ٹھیک ہے جی. آپ دیکھیے ڈینٹل بلنگ میں کم سے کم $8 فی گھنٹہ ہے. اب چاہے اپورک پر سب چلے جائے، وہاں پر ڈینٹل بلنگ دیکھ لیے، اگر $8 سے کم بھی ہے تو مجھے بتائیں کہ $8 سے 1 گھنٹہ کم مل رہا ہے. یا اگر کسی ڈینٹل بلنگ میں کسی 40-50 پروپوزل اگر کسی نے ایک جاب کو بھیجے ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ یار اس نے بہت زیادہ پروپوزل بھیجے ہیں، اب جھوٹ بول رہے ہیں. تو 5 یا 10 پروپوزل کے زیادہ سے زیادہ 20 ہوں گے. اور وہ بھی کون ہوتے ہیں؟ میڈیکل بلرز بیچتے ہیں، ڈیٹا انٹری والے بیچتے ہیں، کوئی ڈاکٹر ہوتی نہیں ہے. اور دوسری پوائنٹ کی بات، آپ کو 10 20 25 30 کلائنٹ نہیں چاہیے. آپ کو اپنی زندگی بنانے کے لیے آج کل کے حالات میں ایک کلائنٹ چاہیے. تو کلائنٹ آپ کو کتنا دیتا ہے؟ $8 فی گھنٹہ دیتا ہے. آپ نے روزانہ 8 گھنٹے کام کرنا ہے، ٹھیک ہے جی. تو $64 آپ کو ایک دن کو مل رہا ہے. آپ 22 دن کام کرتے ہیں کیونکہ باقی چھٹیاں وغیرہ آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی. تو $1408 آپ کو مل رہا ہے. ہم اس کو ضرب کرتے ہیں 260 میں، کم سے کم ریٹ میں، ٹھیک ہے. تو $3,66,000 آپ کو ایک کلائنٹ دے رہا ہے، روپیہ آپ کو ایک کلائنٹ دے رہا ہے. تو میرے 66,000 آپ کا خرچہ نکل گیا، 3 لاکھ آپ کو بچتے ہیں. تو میرے خیال میں پاکستان کے حالات اتنے بھی بری نہیں ہے کہ آپ 3 لاکھ میں خوش نہ رہیں. آپ کر سکتے ہیں، لیکن جس دن آپ کو یہاں پر کلاس میں انرولمنٹ ملے گی، پہلے کلاس میں انشاءاللہ آپ لوگ میرے ساتھ ایک وعدہ کریں گے، جس دن آپ کی یہ انکم نہیں، جب آپ کی انکم 2,50,000 سے اوپر جائے گی، تو آپ کسی ایک بندے اور کو ہائر کریں گے. یہ پچھلے لوگوں سے میں نے حلف لیا ہوا ہے، آپ لوگوں سے بھی لے رہا ہوں. کوئی کسی کو دیکھے، بزنس کی اصول یہ ہے جو کہتا ہے کہ جہاں آپ نے پیسے کمانے ہیں وہ کسی کو مت سکھاؤ، تاکہ آپ کے کمپیٹیٹرز نہ ہو، تاکہ آپ لوز کرنا نہ کر جائیں، تاکہ ڈیمانڈ نہ کم ہو. لیکن یہ غلط بات ہے، رزق اللہ دیتا ہے، ایسی سوچ نہیں رکھنی چاہیے. آپ میرے ساتھ وعدہ کریں گے کہ جب بھی آپ کا 2,50,000 سے انکم اوپر ہوگا، تو آپ کیا کریں گے؟ کسی ایک بندے کو ہائر کریں گے. اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ اپنے بہن کو ہائر کریں، اپنے بھائی کو ہائر کریں، اپنے ہسبینڈ یا وائف کو ہائر کریں، یا آپ اپنے کسی کلیگ کو، دوست کو، کسی بھی اپنے پڑوسی، کسی بھی رشتہ دار کو، لیکن کسی اور بندے کو آپ ہائر لازم کریں گے، اس کو منیمم 50,000 دیں گے، ٹھیک ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک کلائنٹ ہے. ہائر کرنے سے میرا مراد یہ ہے آپ کے پاس ایک کلائنٹ ہے، وہ آپ کو 3 لاکھ روپے دے رہا ہے. آپ 8 گھنٹے اس کے لیے کام بھی کرتے ہیں، تو 3 لاکھ کا فائدہ کیا ہے جب آپ 8 گھنٹے کام بھی کر رہے ہیں؟ آپ پیسے کما رہے ہیں لیکن آپ کام بھی کر رہے ہیں، تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ آپ کی پالیسی یہ ہونی چاہیے، انشاءاللہ میں آپ لوگ کو سکھاؤں گا، ٹیم مینجمنٹ ساتھ ساتھ سکھاؤں گا. آپ کی پالیسی یہ ہونی چاہیے کہ 50,000 روپے آپ ایک اور بندہ ہائر کریں گے، ان کو سکھائیں گے، اور پھر سکون سے بیٹھ جائیں گے. سوئے نہیں رہیں گے، پب جی نہیں کھیلیں گے، آپ فلمیں نہیں دیکھیں گے، نیٹ فلکس نہیں دیکھیں گے، لمبی لمبی چیٹ کال نہیں کریں گے. آپ 2.5 لاکھ روپے میں سے 50,000 دوبارہ کلائنٹس پہ لگائیں گے، اور دوسرا کلائنٹ لے کر آئیں گے. نہیں جب آپ بندہ ہائر کریں گے، اس کو سکھائیں گے، ہفتے 10 دن میں وہ سیکھ جائے گا، پورے کی پورا کام وہ کرے گا. اب پاکستان میں دیکھ بہت غریب لوگ ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ان کے پاس جاب نہیں ہوتی، بہت زیادہ لوگ ہیں. آپ حیران ہو جائیں گے جب آپ انٹرویو کریں گے. مجھے ایک بندہ چاہیے تھا کوڈر، میرے پاس 47 لوگوں نے جابس بھیجے، ان میں سے زیادہ تر لوگ جاب لیس ہیں. کچھ سے میں نے پوچھا نہیں، کچھ سے پوچھا ہے تو جاب لیس ہے، کیونکہ وہ بلنگ میں گئے، کسی کمپنی میں رہے، اس نے محدود چیز سیکھی اور بس پڑے رہے، فری لانسنگ نہیں کی. کئی پرابلمس ہے پاکستان میں. اب پڑھ لکھے PhD ہولڈرز یہاں ٹیچنگ کر رہے ہیں، 12,000 10,000 روپے دے رہے ہیں. تو اسی طرح ایک بندے کو جو ٹرسٹ ہو آپ کرے اس پر، اس کو آپ لے آئے، ان کو آپ سکھائے، وہ آپ کا سارا کام کرے گا، سارا کام آپ کی عزت کرے گا، آپ کا خیال رکھے گا، وہ آپ کو سارا کے سارا اب سے اچھا کام وہ کر کے دے گا. اور اب آپ اس دے رہے 3 لاکھ میں سے 50,000، اس کے لیے 50,000 بہت زیادہ چیز ہے، اس کے گھر کا چولہا چلے گا. آپ کیا کریں؟ 50,000 روپے اور خرچ کر کے دوسرا کلائنٹ لے کر آئیں، دوسرا کلائنٹ لے کر آئیں. دوسرے کلائنٹ میں آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کلائنٹ کو جو دوسرا کلائنٹ لے کر آئیں گے، اس کے لیے پہلے کام کریں، پھر ایک بندہ ہائر کرے، اس ورگے. تو اسی طرح آپ کا انکم بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا. میں گارنٹی دیتا ہوں، میں گارنٹی دیتا ہوں اس چیز کا. انشاءاللہ 6 سے لے کر 8 مہینے کے اندر اندر آپ لوگوں کا انکم ڈیلی کا 30-40 ہزار روپیہ ہوگا، ڈیلی کا مطلب 9-10 لاکھ روپے مہینہ بنے گا آپ لوگ، اسی حساب سے اگر آپ چلتے رہے. لیکن اگر آپ سام بن کر بیٹھ جائیں کہ نہیں، کسی کو پتہ نہ چلے کہ یار یہ تو سائمہ جو ہے نا، یہ تو 5 لاکھ روپے ڈالر کما رہی ہے، لوگوں کو پتہ ہے، اور اپنی بیوٹی بیچ دے گی، کس کو بھی سکھا دو،
और मेरी भी क्या रहेगी? ये तो जब सारे लोग गरीब होंगे और मैं 4 लाख कमा रहा हूँ तब मेरी इज्जत है। जब सारे लोग कमाना शुरू कर दे फिर क्या? अगर आप ये सोच रखेंगे तो एक वक्त आ जाएगा आपके पास कुछ भी नहीं होगा। ये बात याद रखिए। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो 12 12 साल से फ्रीलांसिंग करते हैं और साल 2 2 साल वो बेरोजगार पड़े रहते हैं। तो आप जॉब्स पैदा करें। मैंने जो पोस्ट लगाई थी मेरे साथ, मेरे मुझ पर ये वक्त आया था, मेरे पास क्लाइंट नहीं था। मैंने सिर्फ स्टेटस लगाया मेरे अगर किसी के पास जॉब है तो। मेरे पास क्लाइंट्स के ढेर लगे, लोग मुझे रिकमेंड कर रहे हैं, क्लाइंट्स को कह रहे हैं कि जो उसके पास क्लाइंट आते हैं मेरी तरफ भेजें। क्यों? क्योंकि वो स्टूडेंट थे, उनको पता था कि यार इस बंदे ने खुलूस के साथ हम यहाँ तक पहुंचे, अब इसकी मदद ना करें तो क्या है। तो ऐसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। कुछ लोग आपसे भाग जाते हैं, कुछ धोखा देते हैं, सीख कर भाग जाते हैं, नहीं मैं खुद क्लाइंट ढूंढूंगा। तो छोड़ दो। आपको 100 में से 125 लोग नहीं चाहिए, ये बात याद रखें। और होती भी नहीं है अच्छे लोग। आपको 100 में से 10 या 15 बंदे चाहिए बस। 10 या 15 बंदे अगर अच्छे हैं, वो आपके साथ पुरखुलूस है, तो उनको भी आगे लेके जाया करें। नया क्लाइंट है उसके भी 10,000 बढ़ा दे। अब 3 लाख कमा रहे हैं तो 10,000 दोनों के बढ़ा दे, कोई बात नहीं। फिर और क्लाइंट आएगा फिर 10 10 हज़ार उनकी बढ़ा दे। तो दुआएं मांगेंगे रमजान में, रोज़ों में, नमाज में, सुबह शाम उठते बैठते अपनी दुआएं मांगेंगे। मेरे खर्चे बढ़ रहे हैं, या एक क्लाइंट उसके लिए और आ जाए ना। अच्छा सुबह के लिए क्लाइंट और आ जाएगा, मैं घर में वाईफाई लगाऊंगा। तो इस तरह की दुआएं आपको मिलेंगी। अपने रिस्क में किसी और को शामिल करें, अल्लाह को शामिल करें साथ साथ, तो ये चीज़ आप लोग बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। क्लाइंट्स कहाँ से आएंगे? इंशाल्लाह मैं सिखाऊंगा आप लोग। आप वर्क पे जाएंगे, आप वर्क पे कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, आप लोगों ने, कुछ लोगों ने अपवर्क पे ट्राई किया होगा, उसका क्लाइंट नहीं मिला। मैं अपनी बात करूं आपसे, मैं अपवर्क पे काम नहीं करता। वजह क्या है? अपवर्क मुझे 10% काटता है, उसमें नुकसान है। मैं क्या करता हूँ, क्लाइंट लेकर आता हूँ, उसके साथ इंटरव्यू करता हूँ, हफ्ता 10 दिन उसके लिए काम करता हूँ, और उसके बाद ऑफिस में वो मेरे अकाउंट में मेरे पैसे भेजते हैं। तो ये सिस्टम होता है। क्लाइंट्स आसान है, क्लाइंट बहुत है, क्लाइंट पूरी नहीं होती। अगर आप फिक्स जॉब करना चाहें, किसी कंपनी में जाना चाहें, पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनीज है, हर सिटी में है, खासकर इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, इनमें बहुत ज़्यादा है, मुल्तान, इनमें बहुत ज़्यादा कंपनीज हैं जिनको लोग चाहिए। अगर मेडिकल बिलिंग में आप जाएंगे और आपको एक्सपीरियंस पे आप बताएंगे 1 साल का, मैं सर्टिफिकेट चले दे दूंगा, 1 साल का एक्सपीरियंस भी दे दूंगा। सर्टिफाइड कंपनी है, दुनिया जानती है। आप उनके पास जाते हैं तो आपको मेडिकल बिलिंग में कितनी सैलरी दे देंगे? 40 से 50 या 60 हज़ार, ये स्टार्ट में देंगे। लेकिन डेंटल बिलिंग में अगर आप जाएंगे, किसी भी कंपनी में आप जाएंगे, उसके पास क्लाइंट नहीं भी है, ज्यादातर कंपनी के पास डेंटल क्लाइंट नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसके पास डेंटल बिलर नहीं होते, तो क्लाइंट नहीं ले रहे जिनके पास उनके लोग नहीं होते। तो वो लोग अगर उसके पास क्लाइंट नहीं भी है ना, तब वो 70 से लेकर लाख तक रुपए देंगे। ये बात याद रखिए। और अगले साल आप मैनेजर होंगे। क्यों? क्योंकि जितनी भी टीम आपके बाद आएगी वो तो चाहते हैं, आप उनके हाथ लग गए तो कहेंगे इनको भी सिखा दो, इनको भी सिखा दो। आपको, आप मेरे से ना, मुझसे सीखे हुए लोग निकाल दें, वो लोग निकाल दे पाकिस्तान में से जिन्होंने डेंटल बिलिंग मुझसे सीखी है। बाकी मैं गारंटी देता हूँ पूरे पाकिस्तान में 40 लोग नहीं है जिनको डेंटल बिलिंग आती है। पूरे पाकिस्तान में 40 लोग नहीं है। मेडिकल बिलिंग के कितने लोग हैं? एक कंपनी होती है उसमें से 1500 लोग, दूसरी कंपनी उसमें से 1400 लोग। बिलमेडेक्स देखिए, पीएमटेक देखिए, एमटीबीसी देखिए, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी जो इधर इस्लामाबाद रावलपिंडी में है, उनमें सब में 1500, 2000, 2500 लोग हैं। नोबिलिटी है, उसमें भी 1000 से ज्यादा लोग हैं। तो लेकिन उनमें से देखिए 1000 में से 2 बंदे भी डेंटल बिलिंग की नहीं। ये एक गनीमत है आप लोगों के लिए, एक बहुत अच्छा मौका है। अगर आप लोगों को कोई सवाल है तो हमारे पास 1.5 मिनट है, आप पूछ सकते हैं, वरना मेरा व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के पास है, आप सब सवाल पूछ सकते हैं। कल का दिन आप लोगों के पास हफ्ता है, इतवार है, और इंशाल्लाह मंडे से या ट्यूसडे से, मंडे को हम एडमिशन बंद करेंगे और ट्यूसडे से इंशाल्लाह हम एडमिशन लेंगे। आप लोग को तरीका बता दिया जाएगा कि किस तरह अपने वो करना है। अगर किसी के पास पैसे नहीं है इस महीने तो कोई बात नहीं, आधे पैसे आप इस महीने दें, आधे महीने आप अगले महीने दें। ये मैं आपको बता देता हूँ। दूसरी चीज़ क्या है आप लोग को, अगर आप, मैं आपको बताता हूँ, डेंटल बिलिंग में और मेडिकल बिलिंग में मैं आपको डिफरेंस और बता देता हूँ। मेडिकल बिलिंग अगर आप सीखे थे तो उसमें काफ़ी सारे फील्ड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा फील्ड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। डेंटल बिलिंग में फील्ड्स एक ही फील्ड है, इसमें कंपटीशन कम है, लोग उसमें कम है। ठीक है जी, तो आप क्लाइंट को आसानी से अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन असल मकसद ये है कि जॉब क्रिएट हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा सदका जारी हो, मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी। तो प्लीज़ इस चीज़ को अगर आप चाहते हैं तो सीरियसली
اور یہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ، 1 منٹ رہتا ہے، اگر کسی کو کوئی سوال ہے، کوئی پوچھنا چاہتے ہیں تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ شاد اور آباد رہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔